أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. الحمد لله المتفرد في وحدانيته والواحد في فردانيته والعالي في صفاته والمتميز في أفعاله والمتعالي في معبوديته. الذي خلق الأشياء من العدم ولا يبلغه بعد الحمم. أول من غير أمد وواحد لا بعدد وقائد لا بعمد ودائم لا بعبد. قادر بلا نظير خالق بلا وزير والمتجلي بخلقه بآثاره والظاهر في قلوبه باعتباره. وجعل الدنيا جنة لأعدائه وسجنا لأحبائه ومعلا لامتحانه. والصلاة والسلام على العبد المغير والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم وعنايتهم وولايتهم ومعجزاتهم ومصائبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مجلس کی قبولیت کے لیے اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے اشفاق صاحب جن کا انتقال ہوا ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے شام کے حالات کی بہتری کے لیے اور جو یہاں پہ تشریف فرما ہے ان سب کی حاجات کی روائی کے لیے پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے اس کے داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہر صاحب حاجت کی روائی کے لیے اپنے اشکوں کو رومان سیدہ میں جگہ دینے کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے بانیان مجلس اشرا کی صحت و سلامتی کے لیے ان کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے. صلوات علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تشریف آوری کے لیے سرکار کے ظہور میں تاجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا چاقو کش بچنے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني
بلسانی یفقهوا قولی۔ عزیزان محترم، عشرہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور آج شب دوم ہے، یکم محرم الحرام، اور آنے والی ہے شب دوم۔ آپ سے پہلی ملاقات ہے، چند ایک افراد ہیں جن کو میں جانتا ہوں، باقی الحمدللہ ہماری جان اور پہچان ولایت آل محمد ہے۔ جو بھی آل محمد کی ولایت پہ ثابت قدم ہے وہ ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا بیٹا بھی ہے، ہمارا عزیز بھی ہے، لیکن جو ولایت آل محمد سے باقی ہے وہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ اسی پہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی پہ گفتگو ہوگی، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رب العزت رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ فرمان ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ اس کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کے نشانیوں کی، شعائر کی تعظیم کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اس کا جھکنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ اللہ نے قرآن میں متقی کی علامت سجدے کو نہیں بنایا، اللہ نے قرآن میں متقی کی علامت رکوع کو نہیں بنایا، اللہ نے پورے قرآن میں متقی کی علامت نماز کو نہیں بنایا۔ اگر نماز کو متقی کی علامت بتا دیتا تو شیطان بھی تو اپنے کو لا سکتا تھا۔ اللہ نے پورے قرآن میں قیام کو، رکوع کو، قعود کو، سجدے کو متقی کی علامت نہیں بتایا۔ نہ ہی اللہ نے یہ کہا کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ متقی ہے، بڑے بڑے روزے دار دیکھے۔ اللہ نے متقی کی علامت نہیں کہا، نہ ہی یہ کہا جو حج کرتا ہے وہ متقی ہے۔ اللہ نے کہا جو بھی میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ متقی ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں خوف الہی، اور خوف الہی وہی رکھتا ہے کہ جو اللہ سے منسوب چیزوں کی تعظیم کرے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی بھی تعظیم ہے، رسول کی بھی تعظیم ہے، ولایت کی بھی تعظیم ہے۔ اللہ نے اس کو متقی کہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اس لیے کہ مضاف الیہ کی وجہ سے محترم ہوتا ہے، بالذات محترم نہیں ہوتا۔ بھئی لکڑیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن جب نسبت ہو جاتی ہے علم سے تو اب اس کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ بڑی لکڑیاں ہوتی ہیں، کوئی پاؤں نہیں رکھتا، لیکن جب منسوب ہو جاتی ہے حسین کے منبر سے تو اس کو چوما بھی جاتا ہے، ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ شام میں امام سجاد کا یزید سے یہ کہنا، اے یزید کیا اجازت ہے میں ان لکڑیوں پہ آ جاؤں؟ حالانکہ وہ منبر تھا، مولا نے کہا اجازت ہے میں لکڑیوں پہ آ جاؤں۔ مولا لکڑیاں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا جس سے ہمارا ذکر نہ ہو وہ لکڑی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے کہ
خدمت میں حاضر ہوں. مولا کا فرمان یعنی جس پہ ہمارا ذکر نہ ہو وہ لکڑی ہے. اگر لکڑی نہ ہوتی ممبر ہوتا تو یزید سے اجازت نہ مانگتے. اپنے باپ کا ممبر ہے. اپنا نہیں باپ کا ممبر ہے. تو جو بارے سے ممبر ہو وہ اجازت نہیں مانگتا. عجیب بات ہے. اب وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو تعظیم کرتا ہے جھک جاتا ہے سمجھ لو متقی ہے. قرآن کا پڑھنا متقی کی علامت نہیں ہے, تعظیم متقی کی علامت ہے. قرآن پڑھ کے زمین پہ رکھتے متقی نہیں ہے. قرآن کو آنکھوں سے لگائے, قرآن کو دل میں بٹھائے. وقت بہت کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی آپ کے سامنے یہ متقی کی علامت ہے. رسول کے کعبے میں جانا, خانہ کعبہ میں جانا, مدینے میں جانا یہ متقی کی علامت نہیں ہے. کس تعظیم سے جا رہا ہے, اپنے جیسا سمجھ کے جا رہا ہے یا نور سمجھ کے جا رہا ہے. تعظیم شیطان کا سب سے بڑا کام ہی یہی ہے کہ جب وہ کسی کو گرانا چاہتا ہے اس کو اپنے جیسا کہلواتا ہے تو انسان کے دل میں تعظیم ختم ہو جاتی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ جو تعظیم کرتا ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, سمجھ لو وہ متقی ہے. جو اللہ کی نشانیوں کے سامنے جھک جائے دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. شیطان اس لیے ملعون نہیں ہوا کہ اس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, اس لیے ملعون ہوا کہ اللہ سے منسوب ولی کی تعظیم نہیں کی. تو جو پہلے ولی کی تعظیم نہ کرے تو وہ تو اللہ کی نظر میں شیطان ہے, اور جس کا قدیر میں اعلان ہو من تقوى القلوب. یہ دلیل ہے کہ وہ متقی ہے, یہ اس کے متقی ہونے کی دلیل ہے, یہ اس کے باتقوی ہونے کی دلیل ہے. اور اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے, یہ نہیں کہتا میں نمازیں قبول کرتا ہوں, میں روزے قبول کرتا ہوں. فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین, اللہ اس کا قبول کرتا ہے جو متقی ہے. اللہ اکبر. اللہ اس کا قبول کرتا ہے جو متقی ہے, جو تقوی رکھتا ہے, اس کا قبول ہوگا. بھئی توحید کی بھی تعظیم ہے, نبوت کی بھی تعظیم ہے, ولایت کی بھی تعظیم ہے. توجہ ہے نا, توجہ آپ کی مدد تک ہے نا. بھئی توحید کی تعظیم کیا ہے؟ کیا اللہ کو ماننا یہ تعظیم ہے؟ اللہ کو قسم مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, کافر تک یہ کہتا ہے, ہندو کہتے ہیں اوپر والا جانتا ہے, سب مانتے ہیں. اللہ کو سب مانتے ہیں, کوئی انکار نہیں کرتا, سب مانتے ہیں. اللہ تحریہ کے اشارتاً کنایتاً اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں, وہ جانتا ہے اوپر والا دے گا. یہودی, عیسائی. اللہ کی تعظیم کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم یہ ہے جھوٹے خداؤں کا انکار کر کے اللہ کو ماننا. عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں. اللہ کا بیٹا یعنی تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کر کے اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ یہ کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ توحید کی تعظیم ہے. نبوت کی تعظیم کیا ہے؟ رسول کی تعظیم. ماننا, کیسا مانا, کس طرح سے مانا, کس انداز میں مانا. بھئی یہ ہے کہ مسجد میں نبی مانا یا گھر میں مانا, بازار میں آیا تب مانا یا مسجد میں مانا, منبر میں مانا یا سجدے میں مانا. بھئی کس انداز میں مانا, اپنے جیسا سمجھ کے مانا یا اس کا نمائندہ سمجھ کے مانا. نبوت کی تعظیم یہ ہے کہ رسول کو ایسے مانو کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی یا بعدی, اس کے
بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر کسی اور کو نبی مانا تو یہ نبوت کی تعظیم نہیں، یہ انکار ہے. خاتم الوصیین مان کے ماننا یہ نبوت کی تعظیم ہے. اور ولایت کی تعظیم کیا ہے؟ فقط ولی ماننا کمال نہیں ہے، فقط امام ماننا کمال نہیں ہے. علی کو سب مانتے ہیں، ولی بھی سب مانتے ہیں، امام بھی سب مانتے ہیں. کوئی کرم اللہ کہہ کے مانتا ہے، کوئی رضی اللہ کہہ کے مانتا ہے، کوئی وجہ اللہ کہہ کے مانتا ہے، کوئی نفس اللہ کہہ کے مانتا ہے، کوئی صراط اللہ کہہ کے مانتا ہے، کوئی حجت اللہ کہہ کے مانتا ہے. ولایت کی تعلیم یہ ہے کہ علی کو بلا فصل ماننا. اپنے نجات تک پہنچانے کے لیے، نجات والی کو بلانے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں، گفتگو بات تو نہیں ہو رہی. اگر بات ہو رہی تو وہ چیک بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے اس اشرے کے لیے 4 دن پہلے کہا گیا. یہاں کا میرا شیڈول نہیں تھا، میں نے اور جگہ میں پڑھنا تھا، لیکن کہا کہ جنہوں نے آنا تھا وہ نہیں آئے تو آپ آ جائیں، تو میں آپ کی خدمت میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سماعت فرماتے رہیے گا. اور ابھی آتے ہوئے میں نے حسن عبدال سے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ متقی ہے. اب کیا ہے؟ مانتے سب ہیں، سب مانتے ہیں، امام بھی مانتے ہیں، ولی بھی مانتے ہیں. تو کیا ولی ماننا نجات کا ضامن ہے؟ اللہ کی تعظیم کیا ہے کہ اللہ کو فقط اللہ ماننا یہ تعظیم نہیں ہے. وحدہ لا شریک ماننا، مقسم الارزاق ماننا، جابر العظم الکثیر ماننا، رازق الشیخ الکبیر ماننا، رازق الطفل الصغیر ماننا، مغنی البائس الفقیر ماننا، مستجیر ماننا، معطی ماننا. یہ سب صفات کے ساتھ اللہ کو ماننا، یہ اللہ کی تعظیم ہے. اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو رزاق نہیں مانتا، تعظیم نہیں ہے. اللہ کو مانتا ہے، کریم نہیں مانتا، یہ تعظیم نہیں ہے. جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے آپ سن نہیں رہے. جیسے اللہ کو کریم مان رہا نہیں مانتا، رحمان نہیں مانتا، تو یہ تعظیم نہیں کر رہا بلکہ انکاری ہے. اس لیے کہ صفت کے ذریعے موصوف کا پتہ چلتا ہے. جس کی صفت جو ہے، ہر شخص کی صفت موصوف تک لے کے جاتی ہے. کون ہے؟ ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، MBBS ہے، درس دیتے ہیں، انجینئر ہے. یہ صفت ہے جو پتہ بتاتی ہے موصوف کا. ماننا صفات کے ساتھ، اللہ کو ماننا کمال نہیں. تکبیر، اللہ رسالت، حیدری، خوشنودی امام زمانہ، بلندتر صلوات. ماننا کمال نہیں، صفات کے ساتھ ماننا. اس لیے کہ توحید کی صفات انکلوڈ ہے وحدانیت میں. ایک صفت کا انکار کیا توحید کا منکر ہے. نبی کو مانا، شق القمر کا انکار کیا. نبی کو مانا، معراج کا انکار کیا. تو یہ صفات جو ہے یہ انکلوڈ ہے نبوت میں. تعظیم یہ ہے مانو، صفات کے ساتھ مانو. علی کو ماننا کمال نہیں ہے، مرد میدان ماننا، شوہر بدول ماننا، قاسم جنت و نار ماننا، قبروں میں آنے والا ماننا، مومن منافق کی پہچان ماننا، صراط پہ آنے والا ماننا، رسول کے بستر پہ سونے والا ماننا. اللہ جس کے لہجے میں کلام کرے وہ ماننا. جس طرح وحدانیت میں رزاق ہونا، کریم ہونا، مہدی ہونا، جابر العظم
علی ہے، علی حق ہے. یاد رکھو یہ حق علی اسی کی زبان سے نکلے گا کہ جو علی کا شیعہ ہے، علی کا حق ہونا ان حدود ہے ولایت میں. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. بھائی میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. علی کا نام وہی دیتا ہے کہ جس کو آپ سمجھیں کہ میں جوش بلا خطابت میں بول رہا ہوں، کبھی نہ سمجھیے گا. میں اپنا تعارف کروا دوں تھوڑا سا. مولانا سید منظور حسین نقوی جن کی تحفۃ العوام ہر گھر میں ہے، وہ میرے دادا ہیں. مولانا سید ابو الحسن نقوی لاہور میں اور مسجد جمکران کے پیش نماز میرے والد تھے. اور اس کے بعد میں اپنا تعارف اور بھی کرواتا چلوں کہ 22 سال سے مشہد مقدس میں پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں. ایک کورس جو آپ کے ذہن میں ہے مجتہد اور آیت اللہ، الحمدللہ درس خارج مکمل کرنے کے بعد منبر پہ آیا ہوں. اردو نہیں عربی سے پڑھ رہا ہوں. تو جو فرما رہے ہیں علی کو شک کر کے نہیں، یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. یاد رکھیے گا علی کو نہ پڑھ کے سمجھنا بہت آسان ہے. 10,000 کتابوں کے بعد علی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. ابو علی سینا فرماتے ہیں، وہ نہیں جانتا ابو علی سینا کو، سب جانتے ہیں. کہتے ہیں تا کجا می کنی از علی فرا. کہتے ہیں کہاں تک علی سے. یار فخر کیا کرو علی کے شیعہ ہو، فخر کیا کرو تمہارا مولا علی ہے، فخر کیا کرو تمہارا آقا علی ہے. اگر عبادت کو معراج سمجھتے ہو تو امام العابدین علی ہے. اگر تقوی کو معراج سمجھتے ہو امام المتقین علی ہے. اگر زہد کو معراج سمجھتے ہو امام الزاہدین علی ہے. قاتل مرہب علی ہے، فاتح خیبر علی ہے. رسول کے بستر پہ بدل کے جملہ کہہ دوں، رزم میں علی، بزم میں علی، حشر میں علی، صراط میں علی، مومن کی خوشی میں علی، منافق کی کبکبی میں علی، مقصر کے انکار میں علی، علی رسول کے بستر پہ علی، اللہ کی قبر میں علی، اللہ کے لہجے میں علی. ہر جا علی ملے گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم. یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ جب مخلوق علی اتنا بلند ہے تو خالق علی اتنا بلند. جب مخلوق علی سورج کو پلٹا دے، جب مخلوق علی روزی تقسیم کرے، جب مخلوق علی جملہ سنتے جائیے گا. وہ علی سینا فرماتے ہیں تاکو جامی کونی از علی فرا. کہتے ہیں علی سے کہاں تک بچ کے جاؤ گے؟ مکتوب حسبہ ہر صورت دو علی. اللہ نے ہر چہرے پہ 2 مرتبہ علی لکھ دیا. کیسے کیسے؟ کہتے ہیں یہ عین، یہ لام اور یہ پھر عین، پھر لام، پھر یہ. ادھر بھی علی، ادھر بھی علی. علی سے دیکھو، علی سے بولو، علی سے سن لو. پھر شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے علی کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں چلی جاتی ہے. تو جو فرما رہے ہیں تو یہ انکلوڈ ہے ولایت ہے. ایک صفت کا انکار، ولایت کا انکار. خوش قسمت ہے آپ کے دل میں علی ہے. خوش قسمت ہے کہ آپ کو مولا نے چن لیا. ان کی بارگاہ میں
مصطفیٰ لوگ آتے ہیں، مجتبی لوگ آتے ہیں، چنے ہوئے، ہزاروں پتھر ہیں پڑے ہوئے، مسجد الامام بارگاہ میں وہی لگتا ہے جس کو چن لیا گیا۔ ہزاروں بکرے ہیں بازاروں میں ملتے ہیں، حسین کی مجلس کا تبرک وہ بنتا ہے جس کو چن لیا گیا۔ ہزاروں لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں، مجلس میں وہی آتا ہے جس کے لیے حسین کی ماں کے دستخط ہیں۔ میں اتھنٹک دلائل سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ سے مجلس چھوٹ جائے اور مجلس میں نہ جا سکے یا نماز قضا ہو جائے تو سمجھ لینا حسین کی ماں ناراض ہے، جس نے آپ کو اجازت نہیں، اس لیے کہ سیدہ کے رومال میں آنسو لے جانا ہے، ایسے نہیں آتا۔ خوش قسمت ہے نا، خوش قسمت ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ آئے مجلس میں بیٹھے، عزیزوں آج سے سیدان جنت البقیع چھوڑ آپ ایک مجلس میں جائیں گے، دو میں جائیں گے، تین میں جائیں گے، لیکن عزیزوں سیدہ ملتا ہے کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جہاں حسین کی زخمی ماں نہ جائے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، وہ بی بی جو 18 سال میں 80 سال کی نہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ابھی تو ملتا ہے جس جگہ مجلس ہونا، کوئی آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے حسین کی ماں آ جاتی ہے۔ اگر فرش عزا نہ بچھا ہو تو سیدہ ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کے فرش عزا بچھاتی ہے، اور میں نے پڑھا ہے اگر فرش عزا پہ مٹی پڑی ہو تو سیدہ اپنی چادر سے مٹی صاف کرتی ہے۔ اگر صرف یہیں تک نہیں ملتا، ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے، ہر عزادار کے سامنے رومال لے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عزادار میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، اے میری ماں بہنوں، اگر تمہارے مجمع میں کوئی بی بی ایسی بیٹھی ہو، ارے جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ ہو، اور جب اٹھے تو آئے حسین کہہ کے اٹھے، تو سمجھ لینا حسین کی ماں۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزوں تمہارے گریے سے، تمہارے رونے سے مجھے یقین ہو گیا ہے شام والی بی بی